اس عورت کو جو کچھ تحفظ دینا چاہیے وہ تحفظ ہم اس کو نہیں دے پاتے۔ ایک عورت اپنا گھر چھوڑنے کے بعد، اپنے شوہر کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پر نخرے اور غرہ اور فخر محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر پر۔ دنیا کی تمام تر امیدیں اس کی اپنے شوہر سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے، یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اب میرے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری میرا شوہر اٹھائے گا، میرے بچوں کی کفالت اور ان کی تمام تر ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ میرا شوہر اٹھائے گا۔ میں اس کے گھر کی دیکھ بھال کروں گی، مجھے کسی طرح کے کمانے کا کوئی ٹینشن اور کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام تر ضرورتیں میری کون کرے گا؟ میرا شوہر پورا کرے گا۔ اس کو اندر سے ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے ایک حفاظت جو ملی ہوئی ہے، تحفظ جو ملا ہوا ہے، وہ کس کی طرف سے ملا ہوا ہے؟ میرے شوہر کی طرف سے ملا ہوا ہے، لہٰذا میں دنیا کے تمام تر معاملات سے کیا ہوں؟ اب بری الذمہ ہوں اور بے فکر ہوں، جو کہ ہمارے اکثر مرد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے بزنسوں میں، تجارتوں میں مست ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی کیا حالات ہیں، کیا کنڈیشن ہے، آپ پوچھیں۔ جو لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ سماج میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسے پوچھیں کہ ہمارے گھروں کے حال کیا ہیں۔ خواتینیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کو جو پروٹوکول گھر میں ملنا چاہیے، جو تحفظ شوہروں کی طرف سے ملنا چاہیے، جو ذمہ داریاں ان کے شوہروں کو اٹھانا چاہیے، وہ ان کے شوہروں کی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے۔ عورتیں پھر غلط راستے اور غلط راہیں اختیار کر رہی ہیں۔ ان کی جائز ضرورتیں، جائز مطالبات جب ان کے شوہر پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راہیں اور غلط راستے اختیار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ سوچیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، ایک ہوٹل کے اندر گارڈ ہے، انہوں نے بتایا کہ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہیں، سب سے بڑا بچہ میرا 8 سال کا ہے، اس کے بعد 5 سال کی میری بیٹی ہے، 2 سال سے میری بیوی میرے پاس میں نہیں ہے اور اس کو یہ شکایت ہے کہ تم کماتے نہیں ہو۔ بات ہی بات میں پوچھا کہ کیا فون کا کچھ استعمال تھا ان کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، رات دن واٹس ایپ کے اوپر گھسی ہوئی رہتی تھی۔ میں منع کرتا تھا، بولتی میری یہ پرسنل لائف ہے، آپ کو اس میں کوئی بھی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کیا کہنا ہے ان کا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے پاس میں نہیں آ سکتی۔ 1-2 بار میں نے فون لگانے کی کوشش کی تو مجھے کورٹ کے ذریعے وارنٹ بھجوایا کہ آپ مجھے فون لگا کے پریشان نہ کریں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں عورت مرد کی کمزوری جو کہ اس نے بتائی کہ تم کماتے نہیں ہو، اس بات کو اس نے نشانہ بنا کے اللہ جانے اس نے کیا اپنے تعلقات بنائے، کیا وجہ بنی، لیکن وہ عورت اپنے گھر آنے کو تیار۔ دوسری چیز ہے عورت کی عزت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے گالی گلوچ کھا کے آ جائیں، لات گھوسے اور تھپڑ مکے کھا کے آ جائیں، لیکن اپنی بیوی اگر ہمارے سامنے ایک بار اونچی آواز میں بات کر لے تو ہماری قیامت ہم پر برپا ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں سب سے زیادہ ذلیل کر دیا اور بے عزت کر دیا۔ پھر جو ہماری زبان اور ہماری بدتمیزی اور بد کلامی شروع ہوتی ہے تو ہم تمام تر پہاڑ اس کے اوپر توڑ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، عورت سب سے زیادہ محتاج اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کے بچوں کے سامنے، اس کے ساس سسر کے سامنے، اس کی دیورانی اور اس کی جٹھانی کے سامنے، اس کی ننند کے سامنے، اس کے دیور اور اس کے جیٹ کے سامنے اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے۔ عورت بے عزتی برداشت نہیں کرتی ہے، وہ عزت چاہتی ہے۔ سب سے پیاری چیز اگر عورت کو کوئی ہے تو وہ ہے اس کی عزت۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بہن نے آ کر کے کوئی شکایت بھابھی کی، بھائی نے فٹافٹ ادھر کی بات سنے بغیر اور 2-4-10 باتوں کی برسات اس کے اوپر کر۔ کبھی ماں نے کوئی شکایت آگے کی بہو کی اور بیٹے نے ماں کے کہنے میں سن کر کے ادھر اپنی بیوی کے اوپر کیا کر دی؟ باتوں کی برسات کر دی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر ہماری ماں ہماری بیوی کے متعلق ہم سے کوئی بات کہہ رہی ہے تو ہم کان لگا کر دھیان سے ان باتوں کو سنیں تاکہ ماں کا دل نہ ٹوٹے، لیکن اس نیت سے سنیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ ہماری بہن اگر ہم سے کوئی بات کہے تو اس بات کو ہم سنیں، اطمینان سے سنیں، سننے کے بعد ہم اس امید کے ساتھ سنیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب تک کہ ہم ادھر سے بات معلوم نہ کر لیں، اور اپنا ایک وقت ایسا فارغ کریں کہ جس وقت میں آپ کے آرام، آپ کی خصوصی ملاقات اور آپ کی دوسری ضروریات کے علاوہ چند منٹ آپ میاں بیوی کے پاس ایسے ہوں جن کے اندر آپ اپنے دل کا حال بیان کر سکیں، اپنی دل کی بات کھل کے بتا سکیں، بیوی اپنے شوہر کو بتا سکے اور شوہر اپنی بیوی کو بتا سکے۔ آپ اس کی بات کو اطمینان سے سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کی بہن اور آپ کی ماں کے متعلق ایسی باتیں آئیں جو کہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں اور آپ فوری طور پر کوئی فیصلہ لینے کے منڈ میں آ جائیں۔
آپ کو بہت دریا دلی کے ساتھ، بہت برداشت کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں پر ہمیں سننے کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہے۔ گھر اس طرح سے چلتے ہیں، گھر باتیں سننے سے نہیں، نظر انداز کرنے سے، اگنور کرنے سے، بیلنس بنانے سے گھر چلتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے عورت کے لیے وہ ہے اس کی حوصلہ افزائی، اس کے کاموں کی حوصلہ افزائی۔ ماشاءاللہ آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، ماشاءاللہ آپ نے روٹی بڑی پیاری بنائی، ماشاءاللہ آپ کی روٹی میں ایک بھی داغ نہیں ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ کی روٹی بڑی ملائم ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کی فلاں سبزی بڑی اچھی لگتی ہے۔ زبردستی کیا جا رہا ہے ہمارا؟ کوئی پیسے خرچ ہو رہا ہے تعریف کرنے میں؟ آپ اس کے اثرات دیکھنا کتنے ملیں گے آپ کو۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کی حوصلہ افزائی کرو۔ دیکھو عورت چاہے جس روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، پھوپھی کے روپ میں ہو، ہر عورت اپنے کام کی حوصلہ افزائی چاہتی ہے، یعنی کہ ریٹرن چاہتی ہے کہ آپ میری تعریف کرو۔ اور اگر جائز راستوں سے اس کو یہ حوصلہ افزائی اور عزت نہیں ملتی ہے تو وہ ناجائز طریقے اختیار کرتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی دوسرے لوگوں سے، دوسرے حضرات سے اپنی تعریف اور حوصلہ افزائی کی متمنی ہوتی ہے کہ فلاں میری تعریف کر دے گا، چلو ٹھیک ہے اس سے ہم تعریف سنیں گے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی خواتین کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔